مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عبادتوں میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بے انتہا اس میں ہو جاتا ہے انسان کو۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے قرب کے بارے میں فرمایا ہے، اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری بات، نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کے لیے نماز میں مستقل عبادت مقرر کی گئی ہے۔ مثلا ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے عبادت تکبیر تحریمہ میں اس کا اٹھانا ہے، نیت کا باندھنا ہے، پھر رکوع اور سجدے میں بھی ہاتھ کی خاص حالت کو رکھنا خاص حالت میں ہے۔ نظر کی عبادت یہ ہے کہ نظر سجدے گاہ کی طرف ہو۔ زبان کے لیے عبادت رکھی گئی ہے کہ تسبیحات جتنی سب زبان ہی سے ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی وہ بھی زبان سے ہے۔ اسی طرح پیشانی ہے، ناک ہے، اس کی بھی عبادت ہے کہ سجدے میں زمین پر ناک اور پیشانی لگتی ہے۔ اور دل اور دماغ کے لیے بھی عبادت ہے۔ اس میں دل کے لیے ہے خشوع، خضوع اور حضور کی کیفیت کا ہونا۔ دماغ کی عبادت اس میں رکھی گئی ہے کہ جو الفاظ اپنی زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دھیان رہے، اور اگر معنی اور مطالب سمجھ رہا تو معنی اور مطالب کو بھی ذہن میں رکھے۔ تو ایک ایک اعضاء کی نمائندگی نماز میں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں سارے اعضاء کی نمائندگی اور دل کا خشوع اور حضور اور ذہن اور دماغ کی فکر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی نماز کی برکات اور اس کے اثرات اس کو زیادہ ملیں گے، اور جتنا اس میں کمی ہوگی اسی اعتبار سے ہمارا نماز کے اندر حصہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، ہمارا دل حضور سے خشوع حضور سے خالی ہو رہا ہے، تو اسی کے بقدر ہمارا نماز میں حصہ ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں بجز ظاہری اعتبار سے نماز ارکان کی ادائیگی کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ نماز کو پڑھا ہے سنت کے خلاف۔ نماز میں دل حاضر نہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، ذہن حاضر نہیں، ادھر ادھر توجہ اس کی جا رہی ہے، تو جب نماز کی برکات کا حصہ ہمارے اس حصے میں آئے گا نہیں، برکتیں، تو اس کے اثرات پھر ہماری زندگی میں پڑیں گے بھی نہیں۔ نماز کے اثرات پورے طور پر جب ہی ہوں گے
جب ہم پورے طور پر ایک ایک عضو کی جو عبادت ہے اس کو مسنون طریقے پر ادا کریں اور ادا کرنے کے ساتھ ہمارا دل بھی اس کی طرف لگا ہوا رہے، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری فکر سب پوری طور پر ہو۔ دیکھیے، ایک دنیا کے حاکم سے آدمی جب ملتا ہے تو جس درجے کا حاکم ہوتا ہے ملاقات کے پر اسی اعتبار سے اس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ اگر مان لیجئے بہت بڑا حاکم ہے، ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتگو کرنا، ہمارا ذہن، ہمارا دل پورا اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اتنی توجہ رہتی ہے کہ دائیں بائیں کی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی ہم کو کہ دائیں بائیں ہے کیا۔ بالکل ایک استحضار ہے، چونکہ وہ حاکم ہے اور اقتدار پر ہے اور اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کے سامنے اس سے ملاقات کے وقت میں پوری یکسوئی ادھر رہتی ہے۔ تھوڑا اتنا ہی خیال اگر ہم نماز میں کر لیا کریں کہ حاکموں کا جو حاکم ہے اور پوری کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اس سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر پورے استحضار کے ساتھ نماز میں پورے آداب کی رعایت کر کے اگر پڑھی جائے گی تو پھر انشاءاللہ نماز کی اتنی ہی برکتیں ہم کو ملیں گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی ان کو 10واں حصہ بھی ان کے اس میں نہیں آتا، بعضوں کے حصے میں 5% مل پاتا ہے اور بعضوں کو کچھ نہیں مل پاتا ہے، اس لیے کہ مسجد آئے، جسم یہاں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، کسی اور سوچ پہ لگے ہوئے ہیں، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، تو بس وہ نماز تو بس نماز ہوگی، خالی وہ مسئلے کے اعتبار سے تو ہو جائے گی لیکن نماز کی جو حقیقت وہ ہے نہیں، لہذا اس کے اثرات نہیں ملیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ نماز میں چوری کاہے کی ہوتی؟ تو پھر آپ نے اس کو بتایا، اور بھائی جس طرح دوسروں کی چیز لے لینا یہ چوری ہے چھپکے سے، اسی طرح نماز کا حق ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے، اس کا حق ادا کر دینا یہ انصاف کی بات ہے۔ تو اب ہم یہ سوچیں، ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان نمازوں میں ہمارا شمار نماز کی چوری کرنے والوں میں ہے یا نماز کا حق ادا کرنے والوں میں؟ ظاہر ہے نماز کے حقوق ادا کرنے والوں میں ہم جب ہوں گے جب سارے اعضاء کو سنت کے مطابق ہم اس سے عبادت انجام دیں اور دل بھی ہمارا حاضر ہو، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو بس خوش کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی ہے لیکن ہمارا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو نماز میں چوری کرنے والوں میں آ جائیں گے، یعنی وہ نماز ہمارے لیے گرفت کا اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک بزرگ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ کوئی عبادت ہو اور اس عبادت میں خلاف سنت عمل کر لیا جائے تو وہ معصیت بن جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کا عبادت ہونا یہ اتباع سنت پر موقوف ہے، اور جب اتباع سنت نہیں ہے اس کے اندر تو عبادت کہاں رہ گئی؟ وہ فرمایا وہ معصیت بن جائے گی وہ۔ اس لیے بھائی ہم اپنی نمازوں کو پڑھیں اور نمازوں میں اس کا خیال رہے کہ سنت کے اعتبار سے ہماری نماز بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمارا دل بھی، ہمارا ذہن بھی، ہماری سوچ و فکر بھی سب اسی کی دھیان کی طرف ہو۔ کم سے کم درجے کی بات ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری، اس کا جتنا استحضار ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی نماز میں جان پیدا ہوگی، نماز میں معنویت و برکت پیدا ہوگی، پھر اس نماز کے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے، یعنی ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر پڑیں گے۔ بعض حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، سانپ چھت سے نیچے گرا اور بچے پہ لپٹ گیا۔ ایک تو سانپ کا گرنا، پھر بچے پہ لپٹنا، ظاہر کہ شور ہوا، لوگ آئے،
اور بچے کو انہوں نے بچایا، تو نماز سے جب فارغ ہوئے ہیں تب ان کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ ہوا۔ یہ نماز میں یکسوئی کا، قلبی حضور کا اور خوشی کی کیفیت کہ بالکل پاس میں ہنگامہ ہو گیا، ان کو خبر نہیں لگی۔ اور آج تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو جسم کے اعتبار سے مسجد میں اور سب پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب کا سب ہمارا باہر ہی رہتا ہے، ذہن بھی باہر، توجہ بھی باہر، فکر بھی باہر، کبھی لمحے بھر کے بلکہ نماز ہی میں سارے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، وہ ریل چلنے لگتی، یہ یاد کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری نماز کو بے جان بنا دے رہی ہے اور نماز کی تاثیر کو ختم کر دے رہی ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرما دے نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ، اے اللہ ہم کو نماز وضو دیجئے جو کامل ہو اور نماز بھی دیجئے جو کامل ہو۔ اور ظاہر کامل نماز تو جب ہی ہو پائے گی، ظاہری اعتبار سے بھی سنت کے مطابق پڑھنا اور باطن کو بھی اسی طریقے سے رکھنا، تب جب ہماری نماز مکمل صحیح ہوگی۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔